السلام علیکم، ویلکم ٹو اسکیری ٹوڈے۔ آج کی سٹوری سارا کی ہے۔ اس کے پاپا ایک اسکول ٹیچر تھے۔ کہتی ہے کہ تقریباً 10 سال پرانی یہ بات ہے جب میرے پاپا ایک اسکول ٹیچر ہوا کرتے تھے اور میں اس ٹائم پہ تقریباً 10 سے 12 سال کی ہی تھی۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ میرے بابا اسکول جایا کرتے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے، لیکن پھر اب پاپا کا اچانک سے شفٹنگ ہو گئی تھی ہماری، یعنی ہم لوگ فیصل آباد میں رہتے تھے اور پھر اچانک سے ہماری شفٹنگ ہو گئی تھی حیدرآباد میں۔ حیدرآباد میں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پلاٹس تو دکھائے گئے تھے، لیکن ان میں سے ہمیں کوئی پلاٹ سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر بابا نے اپیل کری تو ایک تھوڑا اچھا پلاٹ ہمیں وہاں پہ مل گیا تھا، جس پہ ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا اور ہم وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ اسٹارٹنگ میں میری دادی نے کہا بابا سے جلد کوئی قرآن خوانی بڑی یہاں پہ کروا لیتے ہیں تاکہ جو بھی یہاں پر کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں اس کا حل نکالا جا سکے، کیونکہ عموماً ہم جب بھی کوئی نیا گھر لیتے ہیں تو ہم سب قرآن خوانی لازمی کرواتے ہیں۔ اسی لیے میری دادی نے بھی یہی کہا، لیکن بابا کہنے لگے کہ ابھی میرا بجٹ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے بابا صرف ایک ہی کمانے والے تھے گھر میں، اور گھر میں میری مما، پاپا، دادا اور دادی، ہم 5 لوگوں کا بوجھ میرے بابا ہی اٹھا رہے تھے، جس کی وجہ سے اکثر ان کا بجٹ نہیں بنتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے جلد کوئی بونس مل جائے تو میں 11ویں میں ایک بڑی میلاد کروا لوں گا، اسی میں ہی کوئی قرآن خوانی بھی رکھوا لیں گے۔ تو دادی مان گئیں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں رہنے لگے۔ کبھی کچھ بھی غلط محسوس نہیں ہوتا تھا ہمیں کہ ایک دن ہمارے گھر میں ہمارے برابر والے انکل آ گئے۔ انہوں نے بابا کو ایک نوکری کے بارے میں بتایا، کیونکہ بابا صبح جاتے تھے تو 1 بجے واپسی آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم 4 بجے سے لے کر 10 بجے تک کی ایک اور ڈیوٹی کر لو تاکہ تمہارے گھر کے حالات کچھ اچھے ہو سکیں۔ ظاہر ہے اب مما تو کام کر نہیں سکتی تھی، تو بابا نے سوچا میں ڈبل ڈیوٹی کر کے اپنے گھر والوں کو پالوں گا، اور میرے بابا نے ڈبل ڈیوٹی کرنے کا سوچ لیا۔ آج پہلا دن تھا، میرے بابا چلے گئے تھے ان انکل کے ساتھ۔ وہ انکل کافی پرانے تھے اس محلے میں، ہمارے ساتھ ہی کافی دن تک ہمیں اکثر نظر آتے تھے، لیکن جس دن میرے بابا کام پر گئے اس کے بعد میرے بابا وہاں سے آئے ہی نہیں۔ تقریباً رات کے 12-1 بج گئے، لیکن بابا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد پھر میرے دادا دادی بہت پریشان تھے، میری مما بھی، اور مما نے کافی سارے لوگوں سے کہا کہ جلد سے جلد کہیں نہ کہیں پتہ کرواؤ۔ ہمارے گھر والوں نے سب جگہ پاپا کا پتہ کروایا، ہاسپٹل، یہاں تک کہ پولیس اسٹیشن میں بھی ان کی FIR درج کروا دی تھی، لیکن بابا کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ تقریباً 2 دن کے بعد بابا گھر آئے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، وہ بالکل بھیگے ہوئے تھے، ان کے کپڑے بالکل گندے ہو چکے تھے، مٹی میں تر، اور ان کے پیروں میں زخم ہو چکے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ وہ کسی ایسے علاقے میں رہ کر آئے ہیں جہاں کوئی جنگل ہو، کیونکہ جس طرح سے ان کی حالت لگ رہی تھی، مٹی میں تر ہوئے ہوئے تھے وہ بالکل۔ تو میری مما نے اچانک سے انہیں دیکھ کر ان سے پوچھا یہ کہاں تھے آپ؟ تب انہوں نے بتایا کہ میں ایک تالاب کے پاس پڑا ہوا ملا تھا۔ مطلب کہ میری حالت ایسی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 2 دن میں کہاں رہا۔ بابا نے بتایا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اس فیکٹری سے نکلے اور پھر اچانک سے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ انہیں بہت چکر آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی 2 کام نہیں کیے تھے کہ اچانک سے چکر آ کر وہیں گر گئے۔ اس کے بعد پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں وہاں کیسے آیا۔ 2 دن کے بعد جب میری آنکھ کھلی تب مجھے پتہ چلا کہ میں ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں بالکل جنگل تھا، اور وہاں پہ بہت ہی زیادہ مٹی اور عجیب سا تالاب بنا ہوا تھا، اور میں فوراً ہی وہاں سے نکلا اور کچھ لوگوں سے پتہ کرتے کرتے گھر پہنچ گیا۔ اس کے بعد پھر میرے بابا کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، وہ ہم پر بہت غصہ کرنے لگے تھے، کبھی دادی کو کچھ نہ کچھ کہتے، کبھی مما سے لڑتے، یہاں تک کہ وہ مجھے بہت مارنے لگے تھے۔ میرے بابا
بالکل بھی وہ بابا نہیں تھے جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا میرے بابا ایک گیلی میں کھڑے ہیں۔ گیلی کے پاس میں دور کھڑی ہو کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ میں انہیں دیکھ رہی ہوں۔ وہ اپنا سر اس طرح سے دیوار پر مار رہے تھے کہ ان کے خون بہنے لگا، اور وہ خون ان کے ماتھے پر آ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ خون لے کر اپنی انگلی سے چاٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک انہوں نے میری طرح منڈی گھمائی اور مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگی۔ دادی کا کمرہ پاس ہی تھا، دادی سامنے ہی لیٹی تھی۔ میں نے آ کر ساری بات دادی کو بتائی، اور اس کے بعد دادی نے مجھے فوراً ہی کمرے میں بند کر لیا۔ اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم گھر سے کمرے سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ بابا بالکل صحیح سلامت بیٹھے تھے، نہ ہی کوئی خون، نہ ہی کوئی چوٹ، بالکل ٹھیک۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ دیکھ کر ہم بہت پریشان ہو گئے کہ ابھی جو شخص میں نے دیکھا تھا وہ کون تھا۔ دادی میری بات پر یقین تو کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ تقریباً 2 دن کے بعد دادی نے بھی ایسا ہی کچھ دیکھا، اور اب وہ بہت ڈر گئی تھی۔ انہوں نے مما سے بھی بات کی کہ ان کو کہیں لے کے چلتے ہیں مزار وغیرہ پر، لیکن بابا ٹھیک ہو ہی نہیں پا رہے تھے۔ پھر میری مما نے اپنے بھائی یعنی میرے ماموں کو بلایا، اور وہ انہیں ایک پہنچے ہوئے پیر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے انہیں کچھ تعویذ دیے کہ انہیں گلے سے اتارنے نہیں دینا۔ اس کے بعد پھر میرے بابا دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگے۔ اب تو وہ خیر ٹھیک ہیں، اس کے بعد کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔